ساتھ میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر ایک صحابی تجارت پر جا رہے تھے, ان کی بیوی حاملہ تھی. بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو, بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں, یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے, کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے, توکلت علی اللہ, اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے, گھبرا مت, میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے. گئے, وہ تجارت پر گئے اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے ہی خاتون کا انتقال ہو گیا. درد ذہ میں, ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی, انتقال ہو گیا. لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے. ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے. بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ, کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا. لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر. جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی. 3 دن گزر چکے ہیں. اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا اور چیخ رہا ہے, اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندائی, اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک. عزیزان گرامی وقار, اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا. امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے مگر اللہ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. تمہیں کس قدر یہاں پر فراوانی ہے تم نے کبھی اندازہ کیا؟ اس رحمان کے جلوے تم نے دیکھے اس کائنات کے اندر؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہر گھڑی. اور اس کے سجدوں میں, اس کی عبادتوں میں جو تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو, قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا, بڑا پچھتاوا ہوگا. بلکہ بعض بندوں کا حال یہ ہے قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے شاید ہماری زندگی میں کوئی سکھ نہ ملتا, صرف دکھ میں ہی گزار رکھتے, تب بھی مولا اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو رہتے. آج جو یاد نہیں کیے تھے دنیا میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن. اللہ کو یاد نہیں کیے تھے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا, میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں. قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم رش کر رہے ہوں گے, اللہ اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رش کر رہے ہوں گے. بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ ایک ساتھ کے لیے ہمیں لوٹا دے, نورد ونعمل, ہم عمل کر کے آئیں گے. 1 منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے, ہم عمل کر کے آئیں گے, تجھے راضی کر کے آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, وقت مکمل ہو چکا, تم دارالعمل سے آ چکے ہو. آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اے نوجوانوں, تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے, قوت موجود ہے, اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے روپوش, اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو, تو میں نے دیکھا ہے ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا, کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے. اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے, سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے. کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے اس پھوڑی کی بیماری میں, بڑی تکلیف میں. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, اس آدمی کا جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لیں. مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. میرے عزیز اس کی خواہش ہے, لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے, نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم, اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں, کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی, ترستے رہ جاؤ گے. تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیز ہو, کچھ لوگوں کو ہم نے بستر پر دیکھا ہے زبان بھی ہلنا بند ہو چکی ہوتی, زبان بھی نہیں ہل پاتی, اور ان کی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے زبان ہلے تو اللہ اللہ کروں, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذات جو ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دے دے. اسی لیے کہا بزرگوں نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے, تمہارا حساب شروع ہو جائے اس سے پہلے تم عمل میں آ جاؤ. اور بزرگوں نے یہ فرمایا آج پوری زندگی بھر مولا اینی ٹائم راضی ہے, اینی ٹائم کہ تو بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے, بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے. لیکن بندہ اکڑتا ہے, اسے صلح نہیں کرنا ہے. حضرت بہلول دانا کے متعلق یہی تو کہا گیا کہ وہ ایک چوک پر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے, خلیفہ کا گزر ہو رہا تھا, پوچھا کیوں بیٹھے ہو بابا؟ کہا بندے مولا سے روٹھے ہوئے ہیں, ان کو راضی کر رہا ہوں, آ جاؤ, اللہ راضی ہے, جلدی آ جاؤ, کوئی میری بات نہیں سنتا. ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے, خلیفہ نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندے تو مان گئے مگر وہ نہیں مانتا,
مرنے کے بعد تو ہر کوئی مان رہا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کو منانے لگا ہوں تمہارے پاس ابھی بہت غنیمت کا وقت موجود ہے, موت سے پہلے بہت غنیمت کا وقت موجود ہے. 5 چیزیں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو. کون سی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی ہے آج, بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو, عمل کر لو. دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. بیماری میں پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے, صحت کو غنیمت جانو. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مالداری, آج کشادگی ہے, اس کو غنیمت جانو محتاج ہونے سے پہلے. فقیر ہو جاؤ گے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے. چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج ہو سکتا ہے فراغ کا قبل شغل کا, یعنی تم فارغ الحال ہو. آج ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آئی, تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو. اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو, بعد میں پھر تنگیاں آئیں گی. ہم محسوس کرتے ہیں ذمہ داریاں کیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے. نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا ان کے پاس کتنا وقت باقی ہے, نہ بیوی کا نہ بچوں کا, کسی کا نہیں ہے, چھوٹے موٹے کام ہیں, لیکن اس کو یہ انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں. رات بھر گیم کھیلتے ہوئے, رات بھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہوئے تم اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہو. جب تم مشغول ہو جاؤ گے یہ دن یاد کرو گے وہ دن اچھے تھے. غنیمت جانو. 5ویں چیز جو سب سے بڑی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت مندی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو محتاجی سے پہلے, فارغ الحالی کو مشغولی سے پہلے, یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. ہو سکتا ہے بیماری میں کچھ کام کر لے جاؤ گے, بڑھاپے میں کچھ کام, لیکن موت آنے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. سارے اعمال منقطع کر دیے جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے پاس وقت عطا کیا ہے اس وقت کا استعمال کرو, یوٹیلائز کرو اس کو, اور اس کو برباد نہ کرو. میں ان نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہوں گا جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, اپنے آپ کو برباد کیا. تمہیں حدیث پتہ ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کتنی لوگ ہوں گے اللہ بہتر جانے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ایک وہاں جمع ہوگا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو پاؤں ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک رحمان کا یہ سوال پورا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 سوالات ہوں گے, ان میں پہلا سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی پاؤں نہیں ہٹا سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے رب تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا. یہ پہلا سوال ہے, اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو 500 سال لگ جائیں گے, کوئی 300 سال, کوئی 400 سال, 500 سال لگ جائیں گے. جواب دیتے رہو کہاں کہاں خرچہ کیے. آج اگر میں کھڑا ہو کر کے آپ سے پوچھوں تو گھنٹے لگ جائیں گے. پورا دن کا حساب بتاؤ, پورا دن کیا کیا کیے. تمہیں پوری زندگی کا پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو جنہوں نے برباد کیا, اپنے آپ کو جنہوں نے تباہ کیا, وہ قیامت کے دن صرف اور صرف رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے. آج بھی وقت ہے اٹھو, وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. عزیزان گرامی وقار, مجھے یہ کچھ باتیں دہلا دیتی ہیں. تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا, کسی کی نہیں سنی, کسی کی نہیں سنی. تم نشے میں اپنے آپ کو برباد کرتے رہے. لیکن جانتے ہو کئی ایسے ہیں, میں جنازوں پر شریک ہوا, ان کی چھوٹی بچیاں چھوٹے بچے روتے رہ گئے, باپ بڑی جوانی میں چلا گیا. کیوں گیا؟ اپنے آپ کو نشہ میں برباد کر کے خود ہی مر گیا. لیکن ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے باپ کا سایہ ختم, گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو بیوہ کر کے چلا گیا. تجھے پتا ہے موت تو اپنے وقت پر آتی ہے, لیکن خودکشی کرنے والا یہ جہنمی ہے, اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے. نوجوانوں کچھ تو سوچو. جس بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آ جا اللہ کی طرف, تو اسے یہ لگتا ہے ہمارے اپنے کرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, پیسہ میرا ہے, وقت میرا ہے, لائف میری ہے. نہیں, تمہیں پتا نہیں تم سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, تمہارے ماں کی, تمہارے باپ کی, تمہاری اولاد کی, تمہارے بھائی بہنوں کی, سب کی زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو درد ہوتا ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے نوجوانوں سے میں کہوں گا تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو اپنے آپ کو برباد کرنے میں صرف نہ کرو. آؤ اللہ کی طرف. ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے. بغداد میں ایک نوجوان تھا, بڑے پیسے والا, بہت مالدار تھا, بہت پیسہ تھا, لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں. کبھی شراب خریدے, کبھی جوے پر جائے, اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے. یہی اس کا روز کا کام تھا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا, بے حیا. جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے, آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے, آج یہ کیا, آج زنا کیا, آج فلاں کیا, ڈکا, سب کچھ. ایک دن بازار گیا, ایک عورت اسے پسند آئی, اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی, آج پیسہ دوں گا. تیار ہو گئی, اس عورت کو لے آیا. پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے, اس کو بدکاری کرنی ہے.
عورت کو گھر لے آیا اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی، گھر کو سجایا ہوا تھا، بند کیا، اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی. پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا بخار ہے تجھے، تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے. کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں، مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا، میں کام کر کے بچوں کو کماؤں کھلاؤں. آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا، میں نے سوچا تیرے ساتھ چلی جاؤں، کچھ پیسہ مل جائے، بچوں کو تو کھلاؤں. لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا. مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں. اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے، ایسے لگنے لگے. اس نے کہا اللہ کی پناہ، جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا، یہ کیسی بات ہے. اس کا دل بدل گیا، رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما، بہت بڑا کمینہ، بہت بڑا گنہگار. اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا، میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں، اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے. اس کو دیا اور رخصت کیا. گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑی. گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے. یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے. روتا رہا. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے، اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں. لیکن میرے عزیزوں، وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. روتا رہا. اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں، اور گیا. وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا. کاٹ پھاڑ کے پھینک دوں، اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں. جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا، پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، سارے سفید ہیں. جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ گھبرایا، ادھر ادھر تلاشا، اس کو کیا ہو گیا. غیب سے ندا آئی، جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں، اس کے نام اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ مت، نا امید نہ ہو، پریشان مت ہو. اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ، وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں. اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ، اگر لوگ منہ پھیر لیں اے رسول آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ نے سکھایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا، ان کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی زندگیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. ہم نے اپنے پیروں پر جو کلاریاں ماری ہیں اے قدیر و جبار خدا ان زخموں کو تو سی دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے دھبوں کو تو صاف کر دے. جب تو اپنے بندوں کو دھلنے پر آئے تو جنت کے غسالے سے انہیں دھل دیا کرتا ہے. اے کریم خدا جمعہ کے اس مقدس دن میں تیرے حبیب کے شہدائی تیرے دربار میں جو مانگ رہے ہیں وہ صرف اتنا کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنا خوف ہمارے سینوں میں عطا فرما. اے کریم خدا ہمیں ناجائز حرکتوں سے محفوظ کر دے، بے حیائی اور خرافات سے محفوظ کر دے. ہماری قوم کے بچے جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا ان سب کو تو جمال مصطفیٰ کا عاشق بنا دے. اے اللہ ان سب کے قدموں کو سنبھال لے. اے رب ذوالجلال جو نشہ میں پڑے ہوئے ان کو آزادی دے دے، جو بے حیائی میں پڑے ان کو آزادی عطا کر دے. اے کریم خدا اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کیا تو تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور اگر تو عذاب دیتا ہے تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. کیا آپ کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مولا تو نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو